السلام علیکم، سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری نئی نئی ویڈیوز۔ الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد إلا تنصروه فقد نصره الله ثاني اثنين إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها الآية صدق اللہ العظیم۔ چند بار درود شریف بارگاہ رسالت میں پیش کر لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ یا سیدی یا خیر۔ حاضرین کرام، حضرت علامہ محمد اسلم صاحب چشتی دامت برکاتہ القدسیہ، آپ نے حکم دیا اور میں الحمدللہ حاضر آیا، اور مجھے آپ نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور کچھ حاضری لگوانے کے لیے حکم دیا، تو دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے حق پر ثواب کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت چونکہ میں نے بھی جانا ہے، جلدی ہے، اس لیے زیادہ ٹائم تو نہیں لے سکوں گا، تو کوشش کروں گا چند ایک منٹ کے اندر کوئی پیغام چھوڑ دوں۔ یہ مشہور آیہ کریمہ ہے جس کا ایک حصہ ابتدائیہ میں نے تلاوت کیا ہے، اور آپ کو اس موضوع پر آپ سنتے رہتے ہیں، ایک توجہ آپ کی دلانی ہے، لیکن تھوڑا سا اس کا ترجمہ حاضر کر لیتے ہیں، مفہوم حاضر کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ۔ یہ غزوہ تبوک کی بات ہے کہ بارڈر محفوظ نہیں تھا اور باطل قوتیں مدینہ منورہ اہل اسلام پر چڑھائی کے لیے تیاریوں میں مصروف تھے، کھڑے تھے، تیار کھڑے تھے۔ ان کی خبرگیری کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے تبوک کی طرف ارادہ فرمایا باذن اللہ، اللہ پاک کے حکم سے۔ تو اس وقت موسم جو تھا وہ یہ ربیع کا تھا، موسم بہار شروع ہو چکا تھا، باغات وغیرہ کھجوروں کے باغ وہ پک چکی تھیں کھجوریں، اور اس موسم کے اندر عام طور پر اہل مدینہ اور گرد و نواح کے لوگ اپنے باغوں میں چلے جاتے، وہاں ڈیرے بناتے اور وہاں وہ رکتے اور کچھ دن گزارتے، ٹھنڈے پانی پیتے، پھل کھاتے، انجوائے کرتے۔ یہ ان کا ایک طریقہ تھا۔ اب غزوہ تبوک گرمی کے ایام شروع ہو چکے، اب لمبا سفر، اب جانا ہے۔ حضور نے اعلان بھی فرما دیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جانا ہے، صراحتاً اعلان فرمایا، اور 30,000 کی نفری یہ تیار ہوئی، اور ابھی یہ سارا اعلان وغیرہ تو ہوا، کچھ لوگ ایسے تھے جو پریشان تھے اس بات میں کہ
موسم جو ہے یہ اجازت نہیں دیتا، دوسرا یہ ہمارے انجوائے کرنے کا یہ ٹائم تھا، تو ہم ایسا کرتے، باغوں میں جاتے، پھل کھاتے، ٹھنڈے پانی، ٹھنڈی ہوائیں، تو یہ جانا ہے تو کچھ سوچوں میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پیچھے پہلی آیات میں ایمان والوں سے یہ فرمایا کہ اے ایمان والو، کیا ہے ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا ہے جب تمہیں یہ کہا جائے انفرو، اللہ کی راہ میں نکلو، تو اس ثاقل تم زمین کے اوپر بوجھ بن جاتے ہو، چمٹ جاتے ہو، یہ ساری گلا کیا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ پاک نے سب سے یہ کہا کہ تم نہیں اگر جانا چاہتے میرے محبوب کے ساتھ، تو یہ ان کو خطاب کیا، الا تنصروہ، اگر تم ان کی مدد نہیں کرتے، یہ شرط ہے، اس کی جزا معذوف ہے، اگر نہیں کرتے تو نہ کرو، فقد نصرہ اللہ، اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر چکا ہے۔ اب وہ مدد کب کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، کہ جس وقت کافروں نے میرے محبوب کو، آپ کو مدینہ سے مکہ سے نکالا، اذ اخرجہ الذین کفروا، اب کافروں نے نکالا نہیں تھا، کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ پاک نے تو اذن دیا، حکم دیا کہ جاؤ محبوب ہجرت کرو، دراصل یہ سبب کا سبب ہوتا ہے، تو یہ ایک درمیانی سبب ہے، سمجھائیں گے نا، یہ ایک سبب ہے، ویسے اللہ کی اذن سے گئے ہیں، لیکن یہ سبب تھا کہ سبب کافر ہی بنے کہ انہوں نے وہاں رہنا جو ہے وہ 2 بار کر دیا تھا، مشکل ہو گیا تھا وہاں ٹھہرنا، رکنا، تو اللہ پاک نے حکم دیا جاؤ، تو اللہ پاک فرماتے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھی جب کافروں نے دیس نکالا دیا، وہاں سے آپ تشریف لے گئے، تو کیا ہوا؟ ثانی اثنین، آپ اگر اسے حال بنائیں تو مطلب یہ ہوگا ان 2 میں سے آپ دوسرے تھے، یعنی وہ جانے والے 2 تھے اور یہ آپ دوسرے تھے۔ اب آپ غور کریں اس کے اندر، پیچھے کیا فرمایا کہ اگر تم نے مدد نہیں کرنی تو نہ کرو، اللہ ان کی مدد کر چکا ہے، کب کی؟ کہ جب کافروں نے دیس نکالا دیا، تو وہ کیا ہوا؟ جب نکالا تو جس کو نکالا وہ ثانی تھا، ثانی اثنین، 2 میں سے، اب وہ 2 ہیں جانے والے، اور سب امت کا، حتیٰ کہ جو آپ کے نہ ماننے والے بھی ہیں سیدنا صدیق اکبر کے، وہ بھی ان کی تفاسیر کے اندر بھی یہ لکھا ہے کہ اسے مراد ابو بکر ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، یعنی یہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ وہ دوسرے ہیں۔ اب یہ مدد کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ مدد اللہ نے کب کی اور کس طرح کی، کیا مدد کی۔ اب یہ دیکھیں کہ وہ حضور 2 میں سے دوسرے ہیں، گیا یوں سمجھیں اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں کہ میرا محبوب بھی ساتھ ہے اور مددگار بھی ساتھ ہے، جس سے اللہ نے مددگار بنایا ہے، سبحان اللہ، یہ وہ مددگار بھی جو ہے وہ بھی ساتھ ہے۔ اچھا گئے ہمیں اذ ہما فی الغار، جب وہ دونوں غار کے اندر تھے، اذ یقول لصاحبی لا تحزن، جب وہ فرما رہے تھے اپنے اس صاحب کو کہ ڈرنا، فکر نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بے شک، فرمایا فانزل اللہ سکینتہ علیہ، اللہ تعالیٰ نے اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ سکینہ ایک سکون، ایک اطمینان جس کی تلاش میں ہم مارے پھرتے ہیں کہ اسے سکون میسر آئے، اللہ تعالیٰ نے کس پر نازل فرمایا؟ مفسرین ایک تو یہ رائے ہے کہ حضور پر، لیکن جو سباق بتاتا ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ دراصل وہ جو فکر میں تھا، تو جو ان کی فکر کو دور کرنا تھا نا، تو فرمایا ڈر نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دیا ان پر، یعنی صدیق اکبر پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرما دیا۔ وَجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر کہ جو تم نہیں دیکھ سکتے۔ ابھی آپ یہاں فل سٹاپ تو نہیں میں کہہ رہا ہوں، ذرا سٹاپ کر کے میں آپ کو ایک طرف لانا چاہتا ہوں۔ غزوہ تبوک کب ہوا؟
9 ہجری میں. کب ہوا بولو؟ 9 ہجری. یہ سبق ہی سمجھنا ہے، یہ بھی عادت ہے. 9 ہجری میں. اب یہ واقعہ کب کا ہے؟ 9 سال پہلے کا. یہ توجہ کریں میں کیا کہہ رہا ہوں. 9 سال پہلے یہ ہجرت ہوئی، اس رات کا واقعہ. 9 سال گزر گئے، کہیں کوئی آیت نہیں اتری. ہجرت کی رات کا واقعہ اللہ پاک نے 9 سال ذکر نہیں فرمایا. اب 9 سال بعد ہجرت کے 9ویں سال، اس وقت وہ وقت یاد کرایا جب کہ حضور کی وفات شریفہ بھی قریب ہے. اور اس میں یہ اشارہ دے دیا کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جنود ہیں. اور یہ وقت نے دکھایا ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات شریفہ ہوئی، اس وقت کیا عالم تھا؟ عالم یہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور تلوار نکال کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں خبردار، جس نے کہا کہ حضور کی وفات ہوگی میں اس کا سر قلم کر دوں گا. اور جو صحابہ کھڑے تھے وہ کھڑے دیوار کے ساتھ کھڑے ہیں تو دیوار کے ساتھ لگے رہ گئے، جو بیٹھے ہیں وہ بیٹھے رہ گئے. اور اہل بیت اطہار گھر میں حضور کے قریب وہاں بیٹھے ہیں. اب سرکار اعظم کی وفات ہوئی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روز جب آپ نے آخری نماز حضور کی زندگی کی اور حضرت صدیق اکبر نے وہ نماز حضور کے سامنے پڑھائی. اب وہ کیسا سین، کیسا وہ منظر تھا کہ سرکار تشریف لائے اپنے باب مکرم پر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین کا گھر، اور وہ باب جو مسجد کے اندر کھلتا ہے، مسجد نبوی شریف کے اندر، ریاض الجنت کے اندر، وہ بھی غالباً تیسری صف، دوسری تیسری صف بنتی ہے. اب وہاں صدیق اکبر جو ہیں وہ مصلی رسول پر کھڑے ہیں، پیچھے صحابہ کرام صفیں باندھ کر کے کھڑے، نماز جاری ہے، فجر کی نماز شروع ہوئی. آپ جو ہی آئے چک اور پردہ اٹھایا جو دروازے کے اوپر پڑا تھا مسجد کی طرف آنے کے لیے، تو اس وقت صحابہ کی نظریں چک کی طرف اٹھ گئیں، یہ اس باب کی طرف. اور لیفٹ بائیں جانب بنتا ہے، بائیں جانب آپ دیکھیں قبلے سے رخ مڑ گیا اور وہ یوں حضور کی طرف دیکھنے لگے، حتیٰ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ہٹنا چاہا. اور ظاہر ہے کہ دیکھ رہے تھے، حضور نے اشارہ فرمایا. تو اشارہ جب فرمایا جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے مصلی سے وہ مڑ کر کے دیکھ رہے تھے حضور کی طرف. حضور میں تم پڑھاتے رہو. اب جب وہ کھڑے ہو کے نماز پڑھا رہے ہیں، سرکار علیہ السلام اس وقت دیکھ کر کے آسمان کی طرف دیکھا، پھر حضور مسکرائے. اب یہ مسکراہٹ کیا تھی؟ یہ بتانا مقصود تھا کہ اے مولا آج میرا وہ مشن مکمل ہو گیا ہے اور میں نے اپنا مصلی خالی نہیں چھوڑا ہے. اس مصلی پر میں نے کسی کو کھڑا کر دیا ہے جو تیرا جس کا امر تیری طرف سے تھا، مقدر تھا کہ اس کو کھڑا کیا جائے، اور یہ طے تھا کہ اس نے کھڑا ہونا ہے اور اسے کھڑا کر دیا گیا. یہی وہ بات ہے سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم. آپ نے یہ فرمایا کہ ابو بکر وہ ہیں جنہیں حضور نے ہماری نماز کا امام بنایا ہے. جب حضور نے انہیں ہماری نماز کا امام بنایا تو ہم نے اپنے تمام امور کو انہیں امام مان لیا ہے، تمام امور کا امام مان لیا ہے. اب وہ سارا یہ سما ہے تو حضور خوش ہو گئے کہ مولا کریم اب میرے آنے کا وقت ہے، اب میں تیری بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں. اب یہ حال تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز سے فارغ ہوئے، حضور کی بارگاہ میں گئے، سلام عرض کیا. سلام عرض کرنے کے بعد گھر جانے کی اجازت لی. جو دوسرا گھر تھا ابالی کے اندر، جنت البقیع جس طرف ہے اس طرف آگے آپ کا گھر تھا. آپ دوسرے گھر میں گئے. ایک گھر تو مسجد نبوی شریف کے متصل تھا جس کا دروازہ اندر کھلتا تھا، اور ایک گھر ادھر تھا. اس گھر میں گئے ہوئے تھے، چاشت کا وقت تھا، حضور کی وفات شریف ہو گئی. اطلاع ہوئی، واپس آئے، یہاں نقشہ بدلا ہوا تھا اور حضرت عمر مسجد میں کھڑے ہیں، تلوار لے کے کھڑے ہیں. یہ وہ سما تھا. حضور کی بارگاہ میں آئے، سلام عرض کیا اور آپ کے چہرے اقدس سے چادر کو اٹھایا، پیشانی کو بوسہ دیا اور سلام نیاز حاصل کر کے سیدھے مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے. اب یہ وہ لمحات تھے جس میں صحابہ کی حالت یہ تھی. اہل بیت اطہار اس غم کے ساتھ نڈھال تھے، اور عام صحابہ کرام جتنے تھے وہ ان کی حالت تھی، وہ جہاں کوئی کھڑا ہے وہ کھڑا ہے، جو بیٹھا ہے وہ بیٹھا ہے. حضرت عمر تلوار لے کے کھڑے ہیں،
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، حضرت عمر کو بلاتے ہیں، وہ بولتے نہیں ہیں، اور پھر سیدھے آپ ممبر کے پاس چلے گئے ہیں، وہاں جا کر کے انہوں نے خطبہ شروع کیا۔ جب خطبہ شروع کیا تو اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، اور جب خطبہ سنا اور حضور کی موت کی تصدیق کی کہ آپ کی وفات شریف ہوئی، تو جب یہ بات تصدیق ہوگی تو آپ خود راضی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس وقت میں زمین پر ایسے آیا جیسے کہ ریت کی ڈھیری ہوتی ہے، اور بیٹھے تھے بالکل میں زمین کے اوپر، یہ میری حالت ہوئی۔ اب اس سارے وقت کے اندر وہ کون تھا کہ جو ایک مشن کو سامنے رکھتا تھا؟ وہ صرف ایک وجود تھا، وہ تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔ یہ وہ بات تھی کہ صرف 1.5 سال پہلے، ایک 9 سال پہلے کا واقعہ ہے، ہجرت کی رات کا، وہ پہلے بیان نہیں ہوا ہے، صرف 1.5 سال پہلے بیان ہو رہا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ابو بکر وہ شخص ہے کہ جس پر اللہ کی طرف سے سکینہ نازل ہوا ہے، اور یہ نبوی مشن کا یہ نقیب ہوگا، اور یہی اس دن یہ ثابت قدم ہوگا۔ اور اس وقت زمانے نے یہ دیکھا کہ واقعی ثابت قدمی آپ ہی کی تھی، اور اگر یہ ثابت قدمی آپ نہ دکھاتے تو پھر یہ شاید یہ بہاریں بھی نہ ہوتی، اور یہ بہاریں جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بھی نہ ہوتی۔ اسی لیے صحابہ کرام آپ کا احترام کرتے تھے، اور بے حد احترام کرتے تھے۔ تمام صحابہ کرام بے حد احترام کرتے تھے۔ کیوں؟ کہ انہیں پتہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر سے کوئی ناراض ہو جائے تو حضور اس سے ناراض ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ ہمیشہ کوشش کرتے تھے ابو بکر ہم سے کبھی ناراض نہ ہو۔ یہ حالت تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایسا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے درمیان نوک جھوک ہو گئی، کوئی بات بن گئی، ہو گئی، تو حضرت عمر، حضرت صدیق اکبر کو انتباہ ہوا کہ غلطی میری ہے، تو فوراً ان سے معذرت کی، پر انہوں نے معذرت قبول نہ کی۔ حضرت عمر وہاں سے چلے گئے، آپ پیچھے پیچھے گئے ان کے گھر، جی چلو بھائی چلیں ان سے معذرت کریں، لیکن معذرت نہیں قبول ہو رہی۔ پھر وہ حضور کے پاس آئے، جب حضور کی بارگاہ میں آئے تو عرض کی حضور میرے اور عمر کے درمیان کوئی بات ہو گئی ہے، اور غلطی میری تھی، اور میں نے ان سے معذرت کی ہے، پر انہوں نے معاف نہیں کیا۔ تو حضور نے فرمایا تمہیں اللہ معاف کرے۔ اتنا حضور فرما رہے تھے، حضرت عمر آپ دوڑے ہوئے، انہیں بھی ندامت ہوئی کہ ابو بکر مجھ سے معذرت کر رہے تھے، میں نے کیا کیا ہے؟ دوڑے ہوئے ان کے گھر گئے، کہا وہ یہاں نہیں ہیں، پھر سیدھے حضور کے پاس آئے کہ وہیں ہوں گے۔ جب وہاں پہنچے تو حضور کے پاس وہ بھی تھے، حضور جلال میں آگے فرمایا کہ تم لوگ میرے صاحب کو چھوڑ رہے ہو، میرے صاحب تم چھوڑ رہے ہو، تم اس وقت میرا انکار کرتے تھے، تکذیب کرتے تھے، یہ شخص میری تصدیق کرتا تھا، جس کی جان مال سب کچھ میرے لیے وقت تھا، تم اس کو چھوڑ رہے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ صحابہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہم نے کبھی بھی حضرت ابوبکر کا دل نہیں دکھایا ہے۔ تو جن کی اتنی عظمت ہے، اتنی شان ہے، اب میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں کسی ایک بات کو کسی کنارے لگا سکوں، پر غار پر آ کر ایک بات ضرور کہوں گا کہ وہ غار کے اندر آپ جب گئے تو رات کا سماں ہے، رات کا سماں ہے، آدھی رات ہے، اور وہاں پہنچے اندھیرا ہے، اور وہاں پہنچے گیٹ کے اوپر، جنہیں دروازے پر غار کے، اب دروازے کے باہر دروازہ تو ایسا بنا ہوا نہیں تھا، وہ جیسے کیو کا ہوتا ہے اسی طرح وہ بنا ہوتا، تو جھک کر کے اندر جانا ہے، بلکہ لیٹ کے جانا ہے، جی تھوڑا سا گیپ ہے اس کا، تو اب تو زیادہ کر دیا گیا ہے۔ تو حضرت ابوبکر کہتے ہیں حضور آپ ٹھہریں، مجھے ذرا اندر جانا ہے۔ اب اندر جا کر کے سارا صاف کیا۔ اب وہ کون سی روشنی تھی جس سے انہوں نے اندھیرے میں سارے سوراخ دیکھ لیے ہیں؟ وہ کون سی روشنی تھی، وہ کون سا نور تھا جس نور کی وجہ سے اندھیرے رات کے اندر، پھر غار کے اندر، جس کی کوئی کھڑکی نہیں، باری نہیں، کچھ نہیں، اور جو اس کے اندر جانے کا راستہ ہے وہ بھی زمین کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور پھر ایک ایک سوراخ ٹٹولا یا آنکھوں سے دیکھا، لیکن اتنا یقین کس طرح آ گیا کہ صرف ایک ہی سوراخ بچا ہے، باقی سب بند ہو گئے ہیں۔ یہ یقین اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ جب اسے پتہ ہے اتنے سوراخ ہیں وہ سب بند ہو گئے ہیں، اور کسی نور سے ہی وہ دیکھ رہا تھا۔ اب وہ ایڑی رکھ کر کے بیٹھ گئے۔ اب کہتے ہیں حضور اندر تشریف لائیں،
حضور آ جائیں. اب حضور اندر داخل ہوتے ہیں. اب کہتے ہیں اب حضور اندر تشریف لے گئے. اب حضور بھی تھکے ہوئے. ایک بشری لازمہ ہے، یعنی ایک لوازمات اور ایک کمزوری اور ہے. لیکن ایک کمزوری اور ہے اور لازمہ اور ہے. اب لوازم سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے، سمجھے نا. تو کمزوری اور چیز ہوتی ہے. بعض لوگ لوازم کو بھی کمزوری کہہ دیتے ہیں. تو حضور آرام فرمائیں. حضرت ابوبکر وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ایڑی رکھی ہوئی ہے اور اس لیے سرہانہ بنا دیا. حضور لیٹ کے سر اقدس ان کی گود میں رکھا. اب میں پوچھا ابوبکر حضور سے زیادہ تمانا تو نہیں ہیں، حضور تو زیادہ صحت مند اور تمانا ہیں، لیکن حضور تھکے ہیں، ابوبکر کیوں نہیں تھکے ہیں؟ یہ وہ کیوں نہیں تھکے؟ وہ پھر پتہ چلا کہ یہ ایسا صاحب ہے اسے اپنی کوئی فکر نہیں ہے، اگر ہے تو اپنے محبوب کی فکر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. سبحان اللہ. صرف یہی فکر ہے. اور پھر یہی نہیں، اب دیکھیں نماز کا فرض ہی، یہ باقاعدہ 5 نمازیں کا فرض ہوئی. پتہ ہے آپ کو معراج کی رات کب ہوئی؟ معراج شریف کب ہوئی؟ ہجرت سے پہلے 1.5 سال پہلے ہوئی. اب 5 نمازیں فرض ہو چکی ہیں، مکہ شریف میں پڑھی جا رہی تھی 1.5 سال. اب ہجرت ہوئی. اب ظاہر ہے کہ وہ 5 نمازیں 3 دن رات وہاں رہے حضور، تو 3 دن رات کی 15 نمازیں بنتی ہیں. اب بتاؤ ایک ہی امام، ایک ہی مقتدی. حضور جب امام ہوئے ہوں گے، ابوبکر مقتدی ہوں گے. ادھر سے یہ حکومت ہے الذی یراک حین تقوم وتقلبک فی الساجدین. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بے شک. وہ ذات محبوب تمہیں دیکھتی ہے جب قیام میں ہوتے ہو، جب سجود میں ہوتے ہو، جب ادھر سے تمام انوار الہیہ اور پوری اللہ پاک کا کرم اسی مرکز پر اتر رہا ہے. ابو بکر نے اس وقت کتنا نور سمیٹا ہوگا. تو حضور نے ایسے تو نہیں فرما دیا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے جی، تو ایسے تو نہیں فرما دیا. اب 3 دن رات ساتھ رہنے والا اس نے کیا کوئی سمیٹا؟ وہ سکون سارا. اعلان نہیں ہوا، اعلان نہیں ہوا، بات وہاں ہوئی. اب یہ الفاظ کس کے ہیں؟ حضور کے ہیں. کون سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ حضور نے 9 سال پہلے کلام فرمایا اور اللہ پاک نے اپنا کلام کا حصہ بنا دیا اور اسے 9 سال بعد نازل فرمایا. 9 سال بعد اذ یقول لصاحبہ، وہ مقولہ کیا ہے؟ لا تحزن ان اللہ معنا. اب وہ 15 نمازوں میں کیا کچھ حاصل کیا ہوگا. وہ سکون تھا جس نے وفات ہوئی. ہر آدمی اور کسی سوچ فکر میں ڈوب گیا ہے. اگر مشن کی نقابت کوئی کر رہا ہے، اسے بچانے کی کسی کو فکر ہے، وہ وہی ہے جسے کہا جا رہا ہے لا تحزن ان اللہ معنا انزل اللہ علیہ سکینتہ، علیہ سکینتہ، اپنی سکینہ. دیکھیں نا، یہ سکینہ کے نزول کے اور بھی آیات ہیں، لیکن یہاں جو لطف ہے نا وہ یہ ہے کہ علیہ، اب اپنا سکینہ. اللہ. پھر صرف یہی نہیں کہ جنود بھی آئے ہیں، جو اطمینان کی عادت تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن بھی قائم اور اس مشن کی بچانے کی فکر میں لگے ہوئے تھے. اور حضور نے ایسے ہی وہ مسکراہٹ حضور کی اسی لیے تھی، مولا پورا مشن تیار کر دیا، بندہ وہ کھڑا کر دیا ہے جس کے بارے میں یہ اتر چکا ہے کہ اس پر سکینہ دور میں ہے کہ ہمیں ہمارے عقائد کوئی آج کے بنے ہوئے نہیں، یہ کوئی طے شدہ چیزیں ہیں. اور جب حضور مولا کائنات نے ہی تسلیم کر لیا، ساری زندگی ان کے پیچھے نمازیں پڑھی، وہ گئے، اگلے امام آئے ان کے پیچھے پڑھی، وہ گئے، تیسرے آئے ان کے پیچھے پڑھی، تو ان کی نمازیں وہ ساری پڑھتے رہے. ان کے وہ امام، اب ان کا انکار کرنا حضور مولا کائنات کا انکار ہے. جس نے مولا کائنات نے جب انہیں اپنا امام بنایا تو ہم کون ہوتے ہیں؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے عقائد کی فکر کرے. اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا جميع كلمات آتي هذه دعني لنا قلنا نسأل بسم قول نبي اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل أكبر همنا ولا مبلغ ولا إلى النار مصيرنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرحمنا يا أرحم الراحمين يا راحمين اللهم يا رب بجاه نبيك المصطفى ورسولك المرتضى طهر قلوبنا من كل غصب وباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك وأمتنا على السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا ذا الجلال والإكرام ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وعلينا إنك أنت التواب الرحيم تحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام